بھائیو، تبلیغ وہ محنت ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ دی ہے۔ الحمدللہ رائمنڈ میں جب انسان جاتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک نہیں کئی ممالک کے لوگ وہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، ان میں کالے بھی، گورے بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی۔ اب بھی اگر اس زمانے میں جس بندے کو تبلیغ پر اعتراض ہے تو گویا یوں سمجھ لو کہ اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا رکھی ہے، اور اس کے مقدر میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ اس کو تبلیغ سمجھ آئے کہ 6 برے اعظموں کے لوگ الحمدللہ رائمنڈ میں تشریف لاتے ہیں اور دین سیکھ کر جا رہے ہیں۔ مراکش کے عرب کے لوگ ہمارے ساتھ جماعت میں تھے، انہوں نے کہا پاکستان والوں تم بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں یہ کام عطا فرمایا، اس کام کی قدر کر لو، وگرنہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم سے یہ کام چھین لے اور اللہ کسی اور کو یہ کام عطا فرما دے۔ فرمانے لگے ہم عرب لوگ ہیں اور ہمیں اپنے اوپر فخر ہے کہ ہم عرب ہیں، اور عرب والے ہمیشہ عجم والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا یہ تبلیغ ایسا کام ہے جس نے ہمیں بھی تمہارا استاد ماننے پر مجبور کر دیا، اور آج ہم تمہاری جوتیاں اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ فرمانے لگے یہ رائمنڈ مرکز جو ہے یہ تمہارے لیے ہدایت کا خزانہ اگل رہا ہے۔ بڑی عمدہ مثال انہوں نے فرمائی کہ اگر تمہارے گھر کے قریب کہیں کوئی خزانہ نکل رہا ہو، سونا چاندی ہیرے جواہرات، اور تم نزدیک ہو کر بھی اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ تو لوگ تمہیں کیا کہیں گے؟ تو ہم نے کہا بھی لوگ ہمیں پاگل کہیں گے کہ یہ گھر کے نزدیک اتنا بڑا خزانہ نکل رہا ہے اور گھر والے نہیں اٹھا رہے اور دور دور سے لوگ لے آ کے جا رہے ہیں۔ فرمایا بالکل اسی طرح رائمنڈ کا جو مرکز ہے یہ ہدایت کا خزانہ اگل رہا ہے، اور لوگ بڑے دور دور سے، پوری دنیا سے، جبوتی سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، مراکش سے، پوری دنیا سے یہ ہدایت کا خزانہ لے کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اور پاکستان والوں، اللہ نے تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے گھر میں ہی ہدایت کا خزانہ تمہیں عطا فرما دیا۔ اب بھی اگر تم ہدایت پر نہ آئے تو یہ تمہاری بدبختی ہے، پھر تم بے وقوف ہو۔ فرمانے لگے 4 ہوائی جہاز ہم تبدیل کر کے پاکستان پہنچے ہیں، 4 ہوائی جہاز، اور ہمارا یہاں سے رائمنڈ 1 گھنٹے کا سفر، 2 گھنٹے کا سفر۔ اور آج پاکستان کے اندر وہ لوگ بھی ہیں کہ جو رائمنڈ مرکز کی مخالفت کرتے ہیں، تبلیغ کے کام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، جن کے کانوں پر مہر لگا دی، اور جن کی آنکھوں پر پردہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آج تبلیغ کی مخالفت کرتے ہیں، جن کو آج بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ تبلیغ ہے کیا چیز۔ اس لیے وہ لوگ جو آج تبلیغ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو مت چھیڑو، صرف ان کو دعوت دو، ان سے بحث مباحثہ مناظرہ نہ کرو، کیونکہ یہ معذور لوگ ہیں، اللہ نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھی نہیں ہے۔ تو آج ہم پاگلوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ نے اتنا بڑا کام عطا فرمایا،
दावत तबलीग वाली मेहनत ता फरमाई, और आज इस काम ने अरब को भी हमारे सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। अरब के लोग कई मुल्कों का सफ़र करके आज रावण मरकज़ में ये हिदायत वाली रोशनी हासिल करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, जिनके दिलों में इश्काल है इस दावत वाली मेहनत का, वो खुदारा अपने दिलों से ये इश्काल निकाल दें। ये काम ऐसे रोज़ रोशन की तरह वाज़े हो चुका है, जिस तरह सूरज निकलता है तो किसी को सूरज के निकलने में कोई डाउट और शक नहीं रह जाता। उसकी किरणें, उसकी हरारत और तपिश नबीना आदमी जिसने सूरज को आज तक देखा नहीं, वो भी तस्दीक करता है कि हाँ, सूरज निकल चुका है, उसकी हरारत और किरणें और रोशनी मुझे महसूस हो रही है। तो बिल्कुल बेआइन ही तबलीग की मेहनत भी इस तरह है कि आज रोज़ रोशन की तरह ये वाज़े हो चुकी है, इसमें कोई डाउट और शक वाली बात है ही नहीं है। आज भी अगर इस दावत वाली मेहनत की समझ ना आई तो फिर याद रखो, मरने के बाद इतना पछताओगे, ऐसा नुकसान कर जाओगे अपना कि मरने के बाद सिवाय रोने के और अफसोस करने के और कोई मकाम नहीं होगा। इसलिए आज वक्त है, आज मौका है इस मेहनत का समझने का। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को इस दावत वाली मेहनत की हकीकत हमारे दिलों में अल्लाह पैदा फरमाए, और दावत वाली मेहनत हमें भी, हमारे आने वाली नस्लों को भी अल्लाह हम सबको कबूल व मंजूर फरमाए।